بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ قرآن کی بلاغت میں ایک اور ڈسکشن کریں گے اس کے ورڈ سلیکشن میں کہ وہ کون سے الفاظ کا چناؤ کس طریقے سے کرتا ہے، کس خوبصورتی سے قرآن میں الفاظ کا چناؤ ہوا ہوا ہے. اس کے لیے ہم لوگ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 70 اور سورۃ الصافات کی آیت نمبر 98 ان کے درمیان کمپیریزن کریں گے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہے جس میں ان کو آگ میں جلانے کی سازش تھی، تو اس میں اس قصے کا ذکر ہے. لیکن سبحان اللہ ہم لوگ دیکھیں گے سورہ انبیاء میں مینشن ہو رہا ہے کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. وہ لوگ جو ان کو جلانا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو جلا ڈالو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم نے کچھ کرنا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. یہ آیت نمبر 70 کہ انہوں نے اس کے خلاف ایک سازش چلنا چاہی اور لیکن ہم نے ان کو سب سے زیادہ خسارے پانے والا، ہم نے ان کو ہرا دیا، ان کو خسارے میں ڈال دیا، سب سے زیادہ خسارے میں ڈال دیا. اس کے برعکس سورۃ صافات میں اس کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم. اس کے لیے ایک عمارت بناؤ جس کے اندر آگ بھڑکاؤ، اور قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، ان کو پھر آگ میں ڈالو. فارادوا به کیدا، یہ آیت فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، تو انہوں نے ان کے خلاف ایک سازش چلی تو ہم نے انہیں سب سے نیچا بنا دیا، انہیں نیچا کر دیا. سبحان اللہ. اب یہاں پہ کمپیریزن ہے جو سورہ انبیاء کے آیت نمبر 70 وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، انہوں نے ان کے خلاف ایک سازش کا ارادہ کیا، ہم نے انہیں خسارے میں ڈال دیا. اور یہاں سورۃ صافات کی آیت نمبر 98 میں فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، انہوں نے ان کے خلاف ایک چال چلی، ہم نے انہیں سب سے نیچا بنا دیا. تو سورہ انبیاء میں یہ کیوں کہا کہ دونوں جگہ ان کو آگ میں جلانے کا ذکر ہے، لیکن سورہ انبیاء میں یہ کیوں کہا انہیں خسارے میں ڈال دیا، سب سے زیادہ خسارے میں ہم نے ان کو ڈال دیا، لیکن یہاں پہ یہ کہا کہ انہیں سب سے نیچا بنا دیا. دونوں جگہ یہ کہہ سکتے تھے، دونوں جگہ انہیں ہرا دیا کہا. لیکن سبحان اللہ قرآن نے بلاغت کے اس میں اتنا زبردست طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ جہاں ذکر ہو رہا ہے سورہ انبیاء میں قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو جلاؤ اور مدد کرو اپنے خداؤں کی. گویا یہ کوئی ایک جنگ چل رہی ہے کہ خداؤں کی مدد کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف. گویا جنگ میں ہار جیت ہوتی ہے، ایک فریق ہارتا ہے ایک جیتتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ اللہ نے کہا فجعلناهم الاخسرین، ہم نے انہیں ہرا ڈالا، انہیں ہرا دیا ہم نے، هم الاخسرین. لیکن سورہ صافات میں جہاں ذکر ہوا کہ انہوں نے کہا قالوا بنوا له بنیان، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ جس کے اندر آگ جلا کے. سبحان اللہ. عمارت سے نیچے کسی کو گرانا، سب سے نیچے جانا، اسفلین. سبحان اللہ. تو یہاں پہ اللہ نے کہا ہم نے انہیں سب سے نیچے انہیں بنا دیا جو حضرت ابراہیم کو عمارت ایک آگ میں ڈالنا چاہ رہے تھے جو کہ عمارت میں ہو. ہم نے بجائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ نقصان پہنچاتے، ہم نے انہیں سب سے نیچا کر دیا. مطلب دونوں صحیح ہیں کہ وہ ہارے بھی اور سب سے نیچے بھی ہو گئے. یعنی ہارنے کا مطلب ہے وہ ہار کے سب سے نیچے ہو گئے، یعنی وہ اپنے اس مکر میں کامیاب بھی نہیں ہوئے. سبحان اللہ. مطلب دونوں کا ٹھیک ہے، لیکن بلاغت میں سبحان اللہ ہر چیز کو اس کے سیاق و سباق میں بیان کرنا، صحیح لفظ کا چناؤ کرنا. سبحان اللہ. قرآن پر اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ غور و فکر کر کے قرآن پر ایمان ہمارا بڑھائے اور ہمیں اس سے دوسروں کو بھی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.